اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين صدق الله العلي العظيم صلوات اذان گرامی تاخیر بہت ہو چکی ہے میں جانتا ہوں زیارت بھی برآمد ہوگی بے عنوان حضرت باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنے مجلس کو برپا کیا ہے جو مطالب پیش کروں انہیں توجہ سے سن لیجئے گا آپ کی خدمت میں جو مطالب پیش کروں مجمع ہے میرے ساتھ اذان گرامی 4 باب الحوائج ہیں سب سے عظیم باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام محمد والا کیونکہ وہ امام ہیں اور دوسرے باب الحوائج جو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں وہ حضرت عباس ابن علی علیہ السلام ہیں توجہ فرما رہے ہیں اور تیسرے باب الحوائج حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام اور چوتھے باب الحوائج حضرت علی اصغر علیہ السلام میں جو جملے پیش کروں گا تھوڑی سی توجہ کر لیجئے گا قرآن کریم میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 33 میں اللہ فرما رہا ہے ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین بے شک اللہ نے چن لیا ہے کسے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو پھر اللہ کہتا ہے میں نے پھر اس کے بعد نوح کو چنا لیکن جب جناب ابراہیم کی باری آئی تو صرف یہ نہیں کہا ابراہیم کو چنا کہا آل ابراہیم کو چنا کچھ لوگ ہیں سارا مجمع نہیں ہے عزیزان گرامی بعض افراد جب ہوتے ہیں تو اللہ صرف اسی کو چنتا ہے ساری نسل آدم کو نہیں چنا صرف حضرت آدم کا انتخاب کیا جناب نوح کی ساری نسل کا انتخاب نہیں کیا صرف جناب نوح کا انتخاب کیا لیکن جب جناب ابراہیم کی باری آئی تو اللہ نے کہا میں نے ابراہیم کی نسل کو بھی چن لیا توجہ کرتے رہیے گا جس محبت سے دیکھ رہے ہیں اسی محبت سے سن لیجئے گا عزیزان گرامی اب اللہ فرما رہا ہے میں نے نسل یعنی آل کا لفظ آیا آل ابراہیم کو چنا ابراہیم اور ان کی آل کو اور پھر اللہ فوراً اگلے جمعے میں کہتا ہے وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ اور اللہ فرماتا ہے پھر میں نے عمران کو بھی اکیلے کو نہیں چنا پوری آل کو چنا لیکن جب جناب عمران کی بات آئی توجہ مجمع کی توجہ رہے آل عمران کی بات آئی تو اللہ کہتا ہے وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ
نہیں پہنچا سکا. کچھ افراد ہیں اللہ قرآن میں جب اپنا تعارف کرواتا ہے کہتا ہے وہ ہے رب العالمین. عالم کا رب نہیں، عالمین کا رب ہے. الحمدللہ رب العالمین، وہ رب ہے عالمین کا. کہیں پہ کوئی ہو، زمین کی گہرائیوں میں بھی اگر مخلوق ہے تو اللہ اس کا رب ہے. توجہ. اور جب اپنے حبیب کا تعارف کروایا سورہ انبیاء میں تو فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. توجہ ہے میرے ساتھ؟ حبیب خدا عالمین کے لیے رحمت ہے، سب کے لیے رحمت ہے. جو جانتا ہے اس کے لیے بھی، اور جو شناخت نہیں کرتا، نہیں جانتا، نہیں پہچانتا، اس کے لیے بھی رحمت ہے. اگر سانس چل رہی ہے تو کسی محمد کے صدقے میں. مجھے نہیں معلوم مجمع بھی ہے میرے ساتھ یا نہیں ہے. تکبیر. توجہ فرما رہے ہیں جانے کے رہا. کئی لوگوں کو پتا ہے کہ ہم ان کے صدقے میں خلق کیے گئے ہیں. سرور کائنات فرماتے ہیں کہ لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا. اگر میری نسل سے، اور کئی مرتبہ کہا 119 روایات ہیں برادران اہل سنت کی کتابوں میں. کتنی؟ 119. المہدی من ولد فاطمہ، میرا 12واں لال مہدی میری بیٹی فاطمہ کی ذریت سے ہے. کئی مرتبہ کا میرا بیٹا، کئی مرتبہ کا میری بیٹی کی نسل سے ہے. جو پوتا ہو نواسا وہ اپنا ہی. نسلوں میں بھی اولاد ہوتی ہے، کہتے ہیں یہ انہی کی نسل سے ہے. لیکن پیغمبر اسلام نے کہا کہ مہدی میری بیٹی 100، اہل سنت کی کتابوں میں 119 روایات ہیں کہ المہدی من ولد فاطمہ، فاطمہ کی اولاد میں آئیں گے مہدی. آخری زمانے میں دنیا میں عدل و انصاف قائم کریں گے. توجہ رہے. پیغمبر فرماتے ہیں اگر حجت خدا روئے زمین پہ نہ ہو تو زمین اپنے بسنے والوں کو نگل لے، سب کو زمین خود کھا جائے. اگر زمین نہیں کھا رہی اس کا مطلب ہے کوئی حجت ہے. اب کسی کو پتا ہو امام ہے، پتا نہ ہو، کوئی مانتا ہو، کوئی نہ مانتا ہو، اگر ہے زندہ ہے تو حجت کی وجہ سے، امام کے صدقے میں زندہ ہے. نعمتیں پا رہا ہے تو امام کے صدقے میں. یہ بارش ہوتی ہے امام کے صدقے میں. یہ پھل اگتے ہیں امام کے صدقے میں. یہ فصلیں ہوتی ہیں امام کے صدقے میں. دعائیں قبول ہوتی ہیں امام کے صدقے میں. توجہ فرما رہے ہیں جانے کی نا بھئی. میرے موضوع پہ تھوڑی توجہ کر لیجئے کہ میں کہاں لے جانا چاہ رہا ہوں. تو اللہ کہتا ہے میں نے آدم کو چنا، میں نے نوح کو چنا، میں نے آل ابراہیم کو چنا. صرف ابراہیم کو نہیں، آل ابراہیم کو. تھوڑی سی توجہ کیجئے گا. وآل عمران علی العالمین. لیکن جب حضرت عمران کی بات آئی تو اللہ کہتا ہے عمران اور ان کی آل کو کیسے چنا؟ عالمین پہ جب سب کو دیکھا تو اس میں زمین کو چنا، زمین میں آل عمران کو. یہ چند افراد جو میرے پہ ساتھ ہیں اور باقی مجمع کی مجھے توجہ چاہیے، میں وضاحت کر دیتا ہوں. حضرت ابراہیم کی بھی آل کو یہ نہیں کہا عالمین پہ فوقیت دی، لیکن عمران کی آل عالمین پہ اللہ کہہ رہا ہے. میرے بہت سے بھائی پہنچ گئے ہیں. عالمین پہ میں نے فوقیت دی. عمران کی آل کو، اب 3 عمران ہیں، میں تینوں پیش کر رہا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہے شیعہ تھا اپنی مرضی کی علی کے باپ کا نام لے کے چلا گیا. توجہ، جملے پیش کر. تینوں عمران بتاؤں گا پھر ثابت کروں گا کون عمران. چلیے گا مجمع رہے میرے ساتھ. بھئی میں یقین مانیے کہ آرام نہیں کر پا رہا ہوں، لیکن پھر بھی میں آپ کی خدمت میں اپنا خون ذکر دے رہا ہوں، تھوڑی توجہ کر لیجئے گا. عزیزان گرامی، اب یہاں اللہ 3 عمران ہیں جو ممکن ہیں.
مفسرین شیعہ سنی مفسرین جنہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے، انہوں نے 3 عمران نام بتائے ہیں. آپ نام سے عمران کے نہیں پہچانیں گے، میں بیٹا بتاؤں گا تو آپ پہنچ جائیں گے. جناب موسیٰ کا نام ہے موسیٰ ابن عمران. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. تو ایک عمران ہے جناب موسیٰ کے والد، حضرت موسیٰ نبی موسیٰ علیہ السلام کے والد گرامی حضرت عمران. اور جناب مریم ہیں مریم بنت عمران، جناب مریم کے والد بھی عمران. 2 عمران ہو گئے. تیسرے عمران ہیں حضرت ابو طالب. ابو طالب تو کنیت ہے، نام ہے عمران. توجہ، اب میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے میں نے چنا ہے، انتخاب کیا، برگزیدہ ہیں، سلیکٹڈ ہیں، چوزن ہیں. جتنے الفاظ کتنے پیش کرو، میں نے 4 زبانوں سے ترجمہ کر دیا. اللہ کہہ رہا ہے آل عمران کو عالمین پہ چن لیا، عالمین پہ. جناب موسیٰ کی جو آج نسل ہے وہ یہودی ہیں. پریشان ہو گئے انبیاء. یہ آپ کے خیال میں جو باقی ادیان ہیں یہ انبیاء کی نسلوں سے نہیں ہے؟ انبیاء کی نسل حضرت آدم کی سارے کے ساتھ. آج ہندو ہو سکھ ہو کوئی بھی حضرت آدم کی نسل سے، جناب نوح کی نسل سے. توجہ توجہ، سارے مجمع کی توجہ. جناب موسیٰ علیہ السلام کی نسل زیادہ تر آج یہودی ہے. تو یہودی تو ہو نہیں سکتے جنہیں اللہ نے چن لیا ہو. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. میں مسلمانوں کے لیے چیلنج کر کے پیش کر رہا ہوں، کبھی اللہ یہ نہیں کہے گا میں نے یہودیوں کو عالمین پہ چن لیا. میرے بھائی پہنچ گئے. توجہ توجہ. دوسرے عمران جناب مریم کے والد، ان کی صرف ایک ہی بیٹی تھی جناب مریم. جناب مریم کے صرف ایک ہی اولاد تھی، جناب عیسیٰ علیہ السلام، نبی عیسیٰ. جناب عیسیٰ نے شادی ہی نہیں کی. توجہ، اللہ نے انہیں آسمان پہ اٹھا لیا. ان کی آل ہے نہیں. کچھ لوگ پہنچ گئے. توجہ، جناب موسیٰ کی آل یہودی، جناب عیسیٰ کی آل ہے نہیں. تو اب تیسرا عمران ہے جن کی آل میں کوئی علی، کوئی حسن، کوئی حسین، عباس. توجہ، سب جواب دیجئے. توجہ فرما رہے ہیں جانے کے لیے. میں جس محبت سے دیکھ رہے ہیں اسی محبت سے سنیے گا میرے برادران، میرے بھائی بہنیں، میرے بیٹیاں، میرے بزرگ. میری سب سے درخواست ہے میرے الفاظ پہ غور. قرآن سے ثابت کر رہا ہوں کوئی ایک ایسا عمران ہے جسے اللہ کہہ رہا ہے میں نے عالمین پہ پوری آل کو چن لیا. نماز تو پڑھتے ہیں نا مسلمان. توجہ، نماز میں تشہد ہے. شیعہ سنی سب تشہد پڑھتے ہیں. دوسری رکعت میں، آخری رکعت میں واجب ہے. توجہ، تشہد واجب ہے نماز میں. شیعہ سنی تمام علماء فقہاء ائمہ کا فتویٰ یہی ہے اگر صلوات نہ پڑھو تشہد قبول نہیں. ابھی بھی مجمع. امام شافعی کا شعر ہے یا اہل بیت رسول اللہ حبکم، اے اہل بیت رسول آپ کی محبت فرض فی القرآن الذی انزلہ، قرآن میں واجب ہے جسے اللہ نے خود نازل کیا. کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. آپ کی قدر و منزلت میں بس اتنا کافی ہے جو آپ پہ درود نہ بھیجے اس کی نماز ہی نہیں ہے. بھئی مجمع کی توجہ ہو. کچھ لوگ پہنچ گئے. نماز کا درود سن لیجئے، شیعہ سنی دونوں کا درود ابھی سنا دیتا ہوں. شیعہ پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. برادران اہل سنت پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. فرق کچھ نہیں ہے، نہ آل ابراہیم بیچ میں نہ بنی اسرائیل بیچ میں، صرف محمد اور ان کی آل، اور کوئی واسطہ نہیں. پہنچ رہے ہیں.
پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. صرف اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حضرات گرامی، تو کوئی ایسی آل ہے نا جس پہ اللہ کہہ رہا ہے نماز تمہاری قبول ہی نہیں جب تک ان پہ درود نہ پڑھو. تو حضرات گرامی یہ وہ ہیں جن کو اللہ کہہ رہا ہے میں نے چن لیا. وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ. عالمین میں علی جیسا شیر نہیں، حسن جیسا سخی نہیں، حسین جیسا شہید نہیں، عباس جیسا باب الحوائج نہیں، سجاد جیسا عابد نہیں، محمد باقر جیسا علم نہیں، جعفر جیسا صادق نہیں، موسیٰ کاظم جیسا کوئی اپنے غیظ و غضب پہ قابو رکھنے والا نہیں. اللہ سب کو رضی اللہ بناتا، امام رضا سے بڑا کوئی راضی نہیں. محمد تقی سے زیادہ کسی کا تقوی نہیں، علی نقی سے زیادہ کوئی پاک نہیں، حسن عسکری سے زیادہ کسی کی ہیبت نہیں، محمد مہدی سے زیادہ کسی کی غیبت نہیں. توجہ فرما رہے ہیں جانے گرام. اللہ فرما رہا میں نے انہیں چن لیا ہے. حضرات گرامی ابھی تو میں نے مرد گنوائے ہیں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. یہ میں نے مرد گنوائے ہیں. میں نے مرد، اس خاندان کی بیبیاں ایسی سیدہ آئیں تو مریم سلام کریں، زینب آئیں تو انبیاء کھڑے ہو جائیں. جس گھرانے کی مخدرات عصمت ایسی ہو. میرے بھائی پہنچ رہے ہیں، میرے بزرگ پہنچ رہے ہیں. حضرات گرامی جس گھرانے، اب اللہ کہہ رہا نا کہ میں نے پورا گھرانہ عمران کا چن لیا. کوئی تو کچھ لوگ ایسے نا، لوگ کہتے ہیں جناب یوسف کے 11 بھائی تھے، ہے نا، سب کے ذہنوں میں ہے. یہودیوں نے، عیسائیوں نے، مسلمانوں نے، شیعہ سنی سب نے لکھا جناب یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے. تو روز قیامت جناب یوسف کہیں گے پروردگارا تو نے جو بہترین بھائی تھا اپنے حبیب محمد کو دے دیا. کچھ لوگ پہنچ گئے. بہترین کتاب اپنے حبیب محمد کو دے دی. کچھ لوگ پہنچ گئے. قرآن بہترین کتاب کس کو دی؟ رسول خدا کو. بہترین بھائی علی. مولا امیر علیہ السلام دے دیے بھائی کسے؟ رسول خدا کو. بہترین بیٹی محمد کو دی. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. بہترین نواسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے. بہترین چچا ابو طالب علیہ السلام محمد کو دے دیے. بہترین دادا محمد کو. توجہ یا رسول اللہ، اگر تو نے مجھے پروردگارا اگر تو نے 11 بھائی نہ دیتا، ایک ہی دے دیتا، علی نہیں تو عباس ہی دے دیتا. توجہ فرما رہے ہیں زیدانے گرام. یہ حضرت ابو طالب کا گھرانہ ہے. قرآن کریم بڑے خوبصورت انداز سے قسم کھاتا ہے. ہاں میں پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. سلامت جیتے رہیں، آباد رہیں. زیدانے گرامی سب کے لیے دعائیں ہیں میری. زیدانے گرامی جملے سن لیجئے. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد. قسم اس شہر کی میرے حبیب جس میں آپ رہتے ہیں. نہیں ہے لوگ، اگر نبی کسی شہر میں رہیں تو اللہ اس شہر کی قسمیں کھاتا. ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، آپ اس شہر میں رہ رہے ہیں. شہر کی قسم، کس کی قسم؟ مکے کی قسم. توجہ اے میرے حبیب. وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، باپ کی قسم اور بیٹے کی قسم. نہیں ہے مجمع. توجہ میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا. اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب اس شہر کی قسم جس میں آپ بستے ہیں، کیونکہ آپ رہتے ہیں. مکے کی قسم. وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، باپ کی قسم اور اس کے بیٹے کی قسم. جب یہ سورہ نازل ہوا نا تو مکے میں 3 باپ اور 3 بیٹے مشہور تھے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اگر جلدی جلدی پیش کر دوں آپ کے سامنے. ابو جہل اور اس کا بیٹا، ابو سفیان اور اس کا بیٹا،
اور ابو طالب اور ان کا بیٹا. اور مسلمانوں انصاف کرو، اب بتاؤ کس باپ اور اس کے کس بیٹے کی اللہ نے قسم کھائی؟ پہنچ گئے؟ سلامت رہیں جو لوگ پہنچ گئے ہیں. حضرت گرامی کس باپ؟ عظمت حضرت ابو طالب علیہ السلام کے اللہ کے والد وما ولد، قسم اس باپ کی اور اس کے اس بیٹے کی. آغوش رسالت، یعنی ہم کہتے ہیں نا کہ کون ہے حسن حسین جو آغوش رسالت، اور اگر کسی آغوش نے رسالت مآب کو پالا ہو، کیا کہنے ابو طالب کے. حضرت ابو طالب السلام کا رتبہ بہت زیادہ ہے. حضرت گرامی جملہ سنیے گا، مجمع اگر ہے میرے ساتھ وقت ہے. ہارون الرشید نام سن رکھا ہے نا، جو قاتل ہے ساتویں امام علیہ السلام کا. اس نے امام کو زہر دیا تھا، بار بار امام کو قید کر دیتا تھا، قید خانوں میں رکھا، بے انتہا زندانوں میں. میں مصائب پہ نہیں آیا، جملہ سنیے گا، سب کی توجہ رہے. تو اس نے ایک مرتبہ امام کو اپنے دربار میں بلایا بغداد میں، عباسی حکومت کا کیپٹل تھا، دارالخلافت. اس نے کہا کہ لوگ آپ کو کہتے ہیں، جب خطاب کرتے کہتے ہیں یبنا رسول اللہ، اے فرزند رسول. اس کا جواب دے دیجئے، یہ بتا دیجئے، یہ بتا دیجئے. جبکہ آپ تو رسول خدا کی بیٹی کی نسل سے ہیں، تو آپ رسول خدا کے بیٹے نہیں ہیں، آپ تو ہیں علی مرتضیٰ کے بیٹے. تو لوگوں کو کہنا چاہیے یبنا علی ابن ابی طالب، جبکہ سب کہتے ہیں یبنا رسول اللہ، اور آپ روکتے بھی نہیں. توجہ. کوئی آپ دلیل رکھتے ہیں کہ آپ فرزند رسول کیسے ہیں؟ تو امام نے کہا کہ اگر پیغمبر اسلام آج تشریف لائیں اور تجھ سے تیری بیٹی کا رشتہ مانگ لے، رشتہ دے گا؟ اس نے کہا رشتہ دوں گا. بڑے بڑے اپنی بیٹیاں لے کے پہنچ گئے پیغمبر کے پاس. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، لوگ پہنچ رہے ہیں جانے گرامی. بھئی تھوڑی سی توجہ کر لیجئے گا، جو لوگ پہنچ گئے. کہا فرزند رسول میں خود اپنی بیٹی رسول خدا کے پاس رشتہ لے کے جاؤں گا، میں خود رشتہ دوں گا. مولانا کہ لیکن ہم رشتہ نہیں دیں گے. کہا آپ سے باعظمت تو خاندان کسی کا نہیں ہے، آپ پیغمبر کو رشتہ نہیں دیں گے؟ کہا کیونکہ پیغمبر خود ہماری بیٹی سے رشتہ نہیں کریں گے. کہا کیوں نہیں کریں گے؟ سب سے بڑا خاندان تو آپ کا. کہا چاہے بیٹے کی اولاد ہو چاہے بیٹی کی اولاد ہو، وہ اپنی ہی اولاد ہوتی ہے. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. قرآن کہتا ہے تمہارے بیٹے کی نسل بھی تمہاری نسل ہے، بیٹی کی نسل بھی تمہاری نسل. کیا پیغمبر کی بس ایک ہی بیٹی تھی؟ 3 بیٹے، تینوں بچپنے میں انتقال کر گئے. حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام. بیٹی جناب سیدہ، تو کہا نسل چلی جناب سیدہ سے. تو کہا چاہے بیٹی کی نسل ہو وہ اپنی ہی ہے. کہا کوئی دلیل ہے آپ کے پاس قرآن سے؟ مولانا نے کہا ہاں سن. توجہ. امام نے فرمایا، کہا کہ وَإِنَّ مِن ذُرِّيَّتِهِ، اللہ قرآن کریم میں کہتا ہے بے شک کہ ابراہیم کی ذریت سے ہے اسماعیل و اسحاق و یعقوب و یوسف و ذوالکفل و زکریہ و یحییٰ و عیسیٰ. امام نے کہا بتا، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ابراہیم کی ذریت میں ہے، ابراہیم کی نسل میں ہے اسماعیل و اسحاق و یعقوب و یوسف و زکریہ یحییٰ عیسیٰ. امام نے کہا بتا حضرت عیسیٰ کے باپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا اللہ نے جناب عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا تھا. تو امام نے کہا اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام ابراہیم کی نسل سے ہیں. تو کیسے؟ کہا جناب مریم کی طرف سے، ماں کی طرف سے ابراہیم کی نسل میں. امام نے فرمایا کئی ہزار سال کا فاصلہ ہے ابراہیم و عیسیٰ میں. اللہ پھر بھی فرما رہا ہے عیسیٰ ابراہیم کی نسل میں ہے، مریم کی طرف سے. ہم تو نبی کی ڈائریکٹ بیٹی فاطمہ کی نسل ہے. فاصلہ بھی نہیں ہے، ہم تو بیٹی کی ڈائریکٹ نسل ہیں. اتنے ہزار فاصلے سے جب عیسیٰ مریم کی طرف سے ذریت ابراہیم ہے، تو ہم جناب سیدہ کی طرف سے. وقت شاید تمام ہو گیا، مجھے نہیں معلوم ہے. 5-10 منٹ ابھی. مغرب کتنے بجے ہے؟ 40 کو.
بھائی مجھے زیارت بھی برآمد کرانا ہے، تابوت برآمد ہوگا؟ تابوت برآمد ہوگا، امام علیہ السلام کا تابوت برآمد ہوگا ضرور۔ عزیزان گرامی، میں اختتام پہ تو فاتح نہیں کرا پاؤں گا، بانیان کے تمام مرحومین کے لیے انہوں نے درخواست کی ایک سورہ فاتح کی تلاوت کر دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس بھائی جب جملے سن لیجئے، 5 سے 10 منٹ کی زحمت دوں گا، پھر مصائب کی طرف۔ امام کون ہیں؟ میں امام کا تعارف کروانا چاہتا ہوں، مجمع رہے گا میرے ساتھ؟ عزیزان گرامی، اللہ نے ایک نبی بھیجے تھے، ان کا نام تھا موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ، نبی موسیٰ۔ توجہ، سارے مجمع کی توجہ، ان کی ہیبت مشہور تھی، جناب موسیٰ کا غیظ و غضب مشہور تھا، ہے ذہنوں میں؟ فوجی کو روکا فرعون کے، رک جا، مت مار، ظلم مت کر۔ اس نے کہا کون ہو تم؟ میں فرعون کا سپاہی ہوں۔ دوبارہ روکا، نہیں رکا، تیسری مرتبہ دھکا دیا، پہاڑ سے گرا، احرام مصر سے مر گیا۔ غیظ و غضب جناب موسیٰ کا مشہور، ظالم تھا، عام آدمی نہیں تھا، ظالم تھا۔ جناب موسیٰ نے اسے مار دیا۔ اللہ نے کہا اب ایک میں نے موسیٰ بھیجا ہے جس کا غیظ و غضب مشہور ہے، اب ایک اور موسیٰ کی ضرورت ہے۔ وہ موسیٰ کی ہیبت تھی، یہ کاظم ہونا چاہیے، نہیں پہنچا سکا۔ قرآن کریم کی آیت ہے وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، جو غیظ و غضب پہ قابو رکھتے ہوں، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہوں، وہ اللہ کے بہت محبوب ہیں۔ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں عزیزان گرامی۔ میں ایک جلدی سے تقابل پیش کروں گا انبیاء علیہ السلام سے امام موسیٰ کاظم کا، جلدی، وقت نہیں۔ جناب موسیٰ، نبی موسیٰ کی ہیبت، غیظ، غضب جب آئے تو قرآن میں آیت ہے، جب کوہ طور پہ گئے نا توریت لینے کے لیے، جب واپس آئے تو الواح تھی، لوح پہ تختیوں پہ توریت لکھی تھی، اٹھا کے لا رہے تھے، دیکھا ساری امت دوبارہ بچڑے کو پوجنے لگی ہے، اللہ کو چھوڑ دیا، الواح پھینک دی۔ کہا ہارون کہاں؟ تو جناب قرآن کریم کی ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے جناب ہارون کو گاڑی سے پکڑ لیا، کہا ہارون میرے پیچھے سب دوبارہ مشرک ہو گئے، تم نے روکا نہیں؟ تو جناب ہارون کے الفاظ قرآن کریم میں لا تأخذ بہ یبنا ہے میرے ماں جائے، لا تأخذ بلحیتی، میری داڑھی سے مجھے مت کھینچیں، ان قوم استضعفونی، لوگوں نے میری سنی ہی نہیں۔ سارے مجمع کی توجہ ہو، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں میری طرف دیکھیے گا، خون جگر دے کے جملہ پیش کر رہا ہوں۔ جناب ہارون نے جناب موسیٰ اپنے بھائی نبی سے کہا اے میرے ماں جائے، لوگوں نے سامری کے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ سامری کا پتہ ہے نا، جو جادوگر تھا، کہ لوگ میرے پیچھے آئے ہی نہیں، سامری کے پیچھے چل دیے۔ اب پتا چلا اگر کسی موسیٰ کا کوئی ہارون ہو، لوگ ہارون کو چھوڑ کے سامری کے پیچھے چل دیں تو گمراہ ہو جاتے ہیں۔ مجمع سارا نہیں ہے، مولا علی نے بھی اسی آیت کی تلاوت کی تھی۔ پہنچ گئے عزیزان گرامی، امت کو بتا دے سامریوں کے پیچھے مت چلو، آل محمد کا ساتھ مت چھوڑو، عظمت آل محمد کچھ اور ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کسی جادوگر کے پیچھے چل پڑو، کسی دھوکے باز کے پیچھے۔ کون تھا وہ سامری؟ علم رکھتا تھا کہ نہیں رکھتا تھا؟ تبھی تو لوگ دھوکہ کھا رہے تھے۔ نہیں ہے مجمع، علم بھی رکھتا تھا، سب کچھ تھا۔ بچڑے کے اندر سونے کا بچڑا بنایا، اس میں کچھ مٹی رکھ دی تھی جو سموں سے لی تھی اس نے، تفصیل کا وقت نہیں ہے، تو علم بھی رکھتا تھا۔ اب پتہ چلا آپ لوگ مولوی کہتے ہیں، ملا کہتے ہیں، اگر ملا گمراہ کرے، آل محمد سے دور کرے تو یاد رکھنا اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ پہنچ گئے لوگ، پہنچ گئے۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی، آل محمد علیہ السلام سے منحرف کر دیا۔ عزیزان گرامی، دور آل محمد کی عظمتوں کے پہچاننے کا دور ہے۔ میں آپ جانتے ہیں یورپ میں رہتا ہوں، آج کافر عیسائی مانتے ہیں اہل بیت سے افضل کوئی نہیں۔ ایک بہت بڑا مصنف تھا، انتقال ہو گیا چند سال پہلے، بھی کرونا میں انتقال ہوا، تقریباً 100 برس کے قریب تھا، عیسائی تھا،
جارج جورڈیک کے نام سے، اس کی کئی کتابیں ہیں مولا علی پہ. اپنی ایک کتاب کے پہلے صفحے پہ لکھتا کہ یہ جب کتاب چھاپنا تو اس کے اوپر یہ جملہ لکھ دینا کہ یا علی، اگر آپ کو عیسیٰ سے افضل مانوں تو دین اجازت نہیں دیتا. عیسائی تھا نا، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتا. توجہ کہ یا علی، اگر آپ کو عیسیٰ سے افضل مانوں تو میرا دین اجازت نہیں دیتا، اور اگر عیسیٰ کو آپ سے افضل مانوں تو عقل اجازت نہیں دیتے. میں آپ کی محبتوں کا ممنون ہوں. پہلا میرا اتفاق تھا آپ کی اس بستی میں، آپ نے جس محبت سے میرے جملوں کو سنا. عزیزان گرامی، جب بہت سے میں امام موسیٰ کاظم کے پیش کرنا چاہ رہا تھا، لیکن دو جملے سن لیجیے. آپ نے سن رکھا نا بہلول دانا، بے پہ پیش ہے، بہلول غلط پڑھتے ہیں لوگ، بہلول دانا. ہارون الرشید کے خالہ زاد بھائی تھے، لیکن آل محمد کے عاشق تھے، امام کی ولایت کے ماننے والے تھے. اور ہارون منکر تھا، قاتل تھا، ملعون تھا، دشمن تھا. صبح صبح کا وقت تھا، ابھی ہارون نہیں آیا تھا دربار میں، حضرت بہلول دانا آ کے تخت پہ بیٹھ گئے بغداد میں، اس کے محل میں. اس کا محل قلعہ بہت بڑا تھا. درباریوں نے فوراً اتارا، حضرت بہلول دانا کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا. وہ رونے لگے، بزرگ تھے، میلے کپڑوں میں، کیونکہ فقیری کا اعلان کر رکھا تھا. زمین پہ بیٹھ کے رونے لگے. اتنے میں ہارون آ گیا، آ کے تخت پہ بیٹھا، پوچھنے لگا درباریوں سے، یہ بہلول رو کیوں رہا؟ کہ حضور آپ کے تخت پہ بیٹھ گیا تھا، ہم نے اس کی پٹائی کی ہے. کہ اچھا کیا، آئندہ نہیں بیٹھے گا. جناب بہلول دانا چیخے مار مار کے روئے چلے جا رہے ہیں. پورے دربار کا ماحول خراب ہو گیا. کہ بہلول کب تک روتے رہو گے؟ اتنا بھی نہیں پٹے ہو کہ پورا دن روتے رہو، پورے دربار کا ماحول خراب کرے چلے جا رہے ہو، خاموش ہو جاؤ، کب تک رو گے؟ تو جناب بہلول دانا نے کہا میں اپنے لیے نہیں، تیرے لیے رو رہا ہوں. نہیں ہے مجمع. ہارون نے کہا بھئی میرے لیے کیوں رو رہا؟ بیٹا تو ہے، اپنے لیے رو. مار تو نے کھائی ہے، میں نے تو مار نہیں کھائی. کہا نہیں، میں اتنی سی دیر کے لیے موسیٰ کاظم کے حق پہ بیٹھا تھا، میں نے اتنی مار کھائی ہے، تو کب سے بیٹھا؟ سلام. توجہ فرما رہے ہیں نا؟ کہ تو کب سے بیٹھا ہے، سوچ سوچ کے رو رہا ہوں، تو کتنا مار کھانے والا ہے. میری باتیں پہنچ رہی ہیں گرامی؟ حضرات گرامی، عظمت آل محمد کچھ اور ہے. آپ کے ذہنوں میں جناب یوسف علیہ السلام کی دعا ہے؟ جناب یوسف، زلیخا نے جب اظہار کیا تو جناب یوسف نے ہاتھ اٹھائے، رو کے کہا رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. پروردگارا، مصر کی خواتین مجھے غلط نسبت دے رہی ہیں، میں نبی معصوم ہو کے بدنام ہو رہا ہوں، مجھے جیل بھیج دے تاکہ میں اس سے بچ جاؤں. توجہ. اللہ نے کہا ٹھیک ہے یوسف، آپ نے زندان مانگا، ہم زندان دے رہے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام آزاد تھے، خوبصورت تھے، چاہتے تھے میں بدنام نہ ہو جاؤں، یہ لوگ مجھے غلط نسبت دے رہے ہیں، میں تو پاک ہوں، میں نے گناہ نہیں کیا، میں معصوم ہوں، نبی ہوں، رسول ہوں. تو کیا کیا انہوں نے کہا کہ نہیں پروردگار مجھے زندان بھیج دے. امام موسیٰ کاظم پہلے سے زندان میں تھے. توجہ. میں نے کہا تھا انبیاء سے تقابل پیش کروں گا، آخری تقابل جو میرے بھائی پہنچ گئے، اسی کے بعد مصائب، وقت نہیں ہے. جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پہلے سے زندان میں ہیں. آپ جانتے ہیں نا ہر دور میں درباری ملا ہوتے ہیں. میں نے نام تو لیا نہیں، نہ میں الیکشن پہ بول رہا ہوں، آپ پھر بھی پریشان ہو گئے. عزیزان گرامی، بس ایک درباری ملا سے ہارون نے کہا فتویٰ دے دے، میں موسیٰ کاظم کو زہر دینا چاہتا ہوں. اس نے کہا کیسے فتویٰ دے دوں؟ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تو ایک گناہ کروا دے ان سے، علیہ باللہ، معاذ اللہ، حجت خدا سے ایک گناہ کروا دے، میں فتویٰ دے دوں گا واجب القتل ہے، پھر تو زہر دے دے. کیا کیا جائے؟ میری ماں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، سن لیجئے جملے. ایک مرتبہ اس نے کہا بھئی ایک بدکارہ کو لاؤ اور زندان میں بھیج دو، اگلے دن ہم نسبت دے کے زہر دلوا دیں گے یا پھانسی دلوا دیں گے. انہوں نے ایک بدکارہ کو پیسے دیے، لے کے آ گئے.
زندان کا دروازہ بند کیا چلے گئے. امام نے کہا خبردار قریب نہ آنا، میں آیت تطہیر کا مصداق ہوں، میں پاک ہوں. میری طرف دیکھیے گا سب. امام نے ہاتھ سے اشارہ کیا، سارے حجاب ہٹنے لگے. اس خاتون نے ایک مرتبہ دیکھا جنت نظر آ رہی ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. جیسے جنت کا نظارہ ہوا، ساری جنت کی مخلوقات نے کہا پیچھے ہٹ جا، یہ پاک امام ہے. جنت ان کے انتظار میں ہے، جنت ان کے صدقے میں بنی ہے. وہ رونے لگی، کہا مجھے تو پہلی دفعہ جنت نظر آئی ہے. اس نے رو کے کہا اے عبد صالح، عبد کہتے ہیں اللہ کے خاص بندے کو، صالح امام کے لقب ہے نا، کیونکہ وہ نام نہیں جانتی تھی. اسے تو کہا کہ ہم نے پھانسی دینی. اس نے کہا اے عبد صالح، میں نے آپ کو دیکھ کے اندازہ لگا لیا آپ اللہ کے مقرب ہیں، میں بدکارہ ہوں، کیا مجھ جیسی کی بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ پروردگارہ یہ ساری خواتین بے شک جہنم میں جائیں، مجھے زندان بھیج دے تاکہ میں بدنام نہ ہوں. توجہ، میں نبی ہوں، میں پاک ہوں، مجھے زندان بھیج دے. امام زندان میں تھے، بدکارائی. ایک مرتبہ اس نے کہا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ امام نے کہا میں اللہ کا ولی ضمانت دیتا ہوں، تو آج توبہ کر، شفاعت میں کروں گا. ایک مرتبہ حیدری ایک مرتبہ سجدے میں گر گئی. امام کی ابا امام نے اڑا دی، کہا پردے میں رہے، خبردار. جب صبح آئے نا ہارون کے سپاہی تو انہوں نے کہا او خاتون، ہم نے تجھے پیسے دیے تھے سجدوں کے لیے نہیں. کہا خبردار اب مجھے ہاتھ نہ لگانا، میری توبہ قبول ہو گئی ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. رات میں امام علیہ السلام کہہ رہے تھے او خاتون مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں پاک ہوں. اب وہ اتنی پاک تھی، اس نے کہا اس سپاہیوں ہاتھ نہ لگانا، تم نہیں جانتے رات میری توبہ قبول ہو گئی ہے، میں نے جنت کا نظارہ کر لیا ہے. مجھے بشارت ہے اس عبد صالح کی، یہ ولی خدا ہے، حجت خدا ہے. ایک مرتبہ ان سب نے جا کے کہا وہ جو خاتون گئی تھی وہ بھی عابدہ زاہدہ بن گئی ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. ان کی بارگاہ میں گنہگار آئے تو پاک بن جائے. میں نے تمام کر دیا آپ کی زحمت کو، وقت نہیں رہا. عزیزان گرامی، اب ہارون نے دیکھا کوئی چارہ نہیں ہے، جاسوسی پہ جو جاتا ہے وہ انہی کا ہو جاتا ہے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ کچھ سپاہیوں سے بتایا جاسوسی کرو، دیکھو یہ کیا کرتے ہیں، کہ پوری رات تہجد پڑھتے رہے. جاسوس نے کیا کہا؟ پوری رات تہجد پڑھتے رہے. اس نے پوچھا ان کی تہجد کیسی ہے، تہجد کی نماز کیسی ہے؟ کہا لگتا ہے نماز بنی ہی ان کے لیے. صبح کے جاسوس سے پوچھا صبح یہ کیا کر رہے تھے؟ کہا صبح قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. کہا بتا قرآن ان کا کیسا ہے؟ کہا لگتا ہے قرآن آیا ہی ان کے لیے ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. میں دیکھ رہا ہوں بہت سی آنکھوں میں آنسو ہیں. اگر وقت ہوتا میں اور تفصیل میں جاتا، مجھے معلوم ہے نوحہ میرے بعد ہوگا. بس بھئی مغرب کا وقت قریب ہے، جانتے ہیں نا دعا کے مستجاب ہونے کا وقت ہے، اور اگر باب الحوائج کا واسطہ ہو تو دعائیں لازماً قبول ہوتی. آخری جملے سن لیجئے، 2 سے 4 منٹ کی زحمت وقت اگر ہوتا تفصیل سے مسائل پڑھتا. مولا علی سلامت رہے، آباد رہے. بس بھئی برادران آ گئے ہیں. آپ جانتے ہیں ہارون نے جب دیکھا نا کہ میں جاسوس بٹھاتا ہوں تو وہ موسیٰ کاظم علیہ السلام کا شیعہ بن جاتا ہے، اگر کسی بدکارہ کو بھیج دوں وہ ان کی شیعہ بن جاتی ہے، توبہ طائب ہو جاتی ہے، جنتی بن جاتی ہے، کیا کیا جائے؟ اس نے کہا ایسے زندانوں میں رکھو، اتنا شکنجہ کرو کہ ان کی ہڈیوں تک زنجیریں پہنچ جائیں. امام کو ایک مرتبہ، کئی مرتبہ رہائی ملی، پھر زندان، پھر رہائی ملتی، امام مدینے آتے، پھر زندان لے جاتے. سنیں گے الفاظ. آخری مرتبہ جب امام کو زندان لے کے گئے، جانتے کیسا؟ امام مسجد نبوی میں روضہ رسول کے ساتھ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے. مرحوم آقا اشتہاردی نے لکھا ہے امام نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے دوران امام کے گلے میں زنجیریں ڈالی گئیں، ہاتھوں پاؤں میں زنجیریں ڈالی گئیں، اور نماز کے دوران امام کو سارے سپاہی زنجیریں ڈال کے گھسیٹنے لگے. جیسے ہی نماز کی حالت
متغیر ہوئی. امام نے ایک مرتبہ روضہ رسول کی طرف دیکھا، کہا یا جدہ، یا رسول ہے میرے جد رسول خدا، اب بتائیے میں کس جرم میں بار بار گرفتار کیا جا رہا ہوں؟ آپ جانتے ہیں نا امام کے 18 بیٹے تھے، 19 بیٹیاں. جملوں کو زور سے سنیے گا، اگر دیکھ سکے تو میں دیکھیے گا. عزیزان گرامی، عزاداران سید مظلوم، امام مظلوم، امام کی ساری بیٹیاں ہر عید سے پہلے انتظار کرتی تھی بابا آئیں گے. یہاں تک ملتا ہے کہ امام رضا علیہ السلام کے آنسو بہنے لگتے تھے. بھیا کیا بات ہے، کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ کہ ہمارے بابا زندان ہی میں ہیں. اس عید پہ بھی بابا گھر. آپ جانتے ہیں نا بیٹیوں کو بڑی تمنا ہوتی ہے باپ اپنے ہاتھ سے عیدی دے. اگر کسی بیٹی کا باپ زندان میں ہو، کوئی معصومہ قوم ہو. امام کی بیٹیاں ایک سے ایک باعظمت بیبیاں ہیں جن کی زیارت جنت کی ضمانت ہے. جن کی بیٹیاں ایسی ہوں، سوچے امام کیسے ہوں گے. وقت نہیں ہے. جانے گرامی، سارے مجمع کی توجہ رہے. میں جانتا ہوں اس وقت سردی بھی ہے، آپ لوگ دور دور سے آئے ہیں، سب جمع ہوئے ہیں. کس لیے؟ ایک پل بغداد پہ لاشا پڑا ہے. امام کو مختلف زندانوں سے ما زال ينتقل من سجن الى سجن، روایت کے الفاظ یہی ہیں. میں نے سارے مصائب کو رہنے دیا، اب میں پیش نہیں کر سکتا. ایک زندان سے دوسرے زندان میں. سندی بن شاہق کے نام سے ایک ملعون تھا دروغہ زندان، بہت امام پہ شکنجے کرتا تھا. خدا کی قسم میں وہ جملے پڑھنا نہیں چاہتا، کیسے کیسے شکنجے کرتا تھا. آپ جانتے ہیں نا اگر زنجیریں زیادہ دیر بندھی رہیں تو زخم ہو جاتے ہیں، اور اگر بہت زیادہ دیر تک کئی برس زنجیر کو باندھا جائے تو زنجیر ہڈیوں میں چلی جاتی ہے. میں زیادہ کھل کے نہیں پڑھنا چاہتا. جب ایک مرتبہ امام 12ویں امام کہتے ہیں میرا سلام میرے اس دادا پہ جن کے تابوت کو 4 مزدوروں نے اٹھایا، اور ایک 5ویں مزدور کو پیسے دیے گئے کہ جا نعرہ لگاتا رہے. آپ جانتے ہیں ایک عام گنہگار مومن کا بھی انتقال ہونا تو مستحب یہ ہے جنازے کے پیچھے چلو، سامنے نہیں. میں نے جملہ پڑھ دیا. امام کے جنازے کے سامنے، تابوت مبارک کے سامنے ایک مزدور چلتا جاتا تھا اور نعرہ لگاتا تھا ماتا امام الرفضہ، رافضیوں کا امام مر گیا. جیسے ہی پل بغداد پہ تابوت کو رکھا گیا، ایک مرتبہ سارے شیعوں نے آواز سنی. امام رفضہ یعنی شیعوں کو وہ رافضی کہتے تھے. ایک مرتبہ ایک ہاشمی تھا، سید تھا، آگے بڑھا، کہا کس کا انتقال ہوا؟ کہا تمہارے امام موسیٰ کاظم کا انتقال ہو گیا. سارے شیعہ، اس نے آواز دی پل بغداد پہ آ جاؤ، امام کی شہادت ہو گئی. انہوں نے کہا نہیں شہادت نہیں ہوئی، تمہارے امام کا انتقال ہوا. اگر دیکھ سکے میری طرف دیکھیے گا. اس نے تابوت کھولا، امام کے کفن کو ہٹایا، کہا مولا ہمیں ائمہ نے بتایا امام کا انتقال نہیں ہوتا، شہادت ہوتی ہے. مولا بتا دیجئے مجمع کو شہادت ہوئی ہے یا وفات؟ خدا کی قسم روایات میں، تاریخ میں سب جگہ جملے ہیں. امام علیہ السلام نے اپنی شہادت کے بعد آواز دی قتلاً قتلا، ان ملعونوں نے مجھے زہر دے کے قتل کیا، میں شہید ہوں. ایک مرتبہ سب کے سب تڑپنے لگے، رونے لگے، تابوت اٹھانے. ابھی بھی آپ جائیں گے نا جب کاظمین تو 25 رجب کو بہت بڑا جلوس برآمد ہوتا، پورے عراق سے لوگ آتے ہیں، اور پل بغداد پہ چلنے کی جگہ نہیں ہوتی جہاں تابوت رکھا تھا. میں نے خود دیکھا لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے. بعض افراد کہتے ہیں شاید 70-80 لاکھ شیعہ جمع ہوتے ہیں. جب تابوت رکھا گیا نا پل بغداد پہ، میں ہاتھ جوڑ کے جملہ کہوں گا مجھے معاف کر دیں، اگر یہاں کوئی کاظمی سادات ہونا تو معاف کر دیجئے گا، شاید برداشت کر سکیں. کبھی لاشیں دھوپ میں نہیں رکھے جاتے. اجرکم اللہ. عزیزان گرامی، ایک مرتبہ سارے شیعوں نے تابوت کو کاندھا دیا. ایک مرتبہ بلند آواز سے روتے ہوئے کاظمین میں آئے. اب سب کے سب دیکھنے لگے امام کو صرف قبر میں امام اتار سکتا ہے، ہم میں سے کوئی معصوم نہیں ہے، کیا کیا جائے؟ سب پریشان کھڑے تھے. دیکھا اتنے میں مدینے کی جانب سے کوئی جوان روتا ہوا آ رہا. سر پہ امامہ نہیں، گریبان چاک ہے،
سینے پہ ہاتھ ہے. جیسے ہی وہ آگے بڑھے سارے مجمع نے راستہ دیا. اگر دیکھ سکے ضرور دیکھیے گا. آنے والے جوان نے اپنے آپ کو لاشے پہ گرا دیا, سینے سے سینہ ملایا اور رو کے کہا بابا میری بہنیں انتظار میں تھی. اجرکم اللہ. ایک مرتبہ سب نے سوال کیا آپ کون ہے؟ کہا میں علی ابن موسیٰ رضا, میں مدینے سے اپنے بابا کو دفنانے آیا ہوں. ہائے امام موسیٰ کاظم پلے بغداد پہ لاشا پڑا رہا. بڑی تعظیم سے امام رضا نے کہا سب پیچھے ہٹ جاؤ, معصوم کو صرف معصوم دفنا سکتا ہے. سب کو پیچھے ہٹایا. ایک مرتبہ قبر میں اترے, خود اپنے ہاتھوں سے لاشا جسد مطہر قبر مطہر کے اندر رکھا. بڑی تعظیم سے قبر کو بند کیا کہ خبردار قریب کوئی نہ ہے. یہ امام کا خود جنازہ پڑھایا, لیکن ایک کربلا میں لاشا 3 دن بے گور و کفن پڑا رہا. تابوت برآمد کر دیجیے گا. بس بھائی آخری جملہ بس بھائی. تابوت میرے بھائی بے شک لے آئیے گا. تابوت برآمد ہو رہا. آخری جملہ ہاتھ جوڑ کے پیش کر رہا ہوں. جب امام رضا علیہ السلام سے بہنوں نے پوچھا نا بھیا کیا بات ہے, پوری رات آپ روتے رہے, آپ نے آرام نہیں کیا. 24 اور 25 کی درمیانی شب تھی. امام رضا نے کہا آج رات ہمارے بابا کو زہر دے دیا گیا. ایک مرتبہ بہنوں نے کہا بھیا زندان میں بھی کبھی زہر دیا جاتا ہے. ایک آدمی نے سوال کیا او دروغہ, او سپاہی, بتا ہمارے امام کے لاشے سے, امام کے تابوت سے زنجیریں کیوں لٹک رہی ہیں؟ قیدیوں کی زنجیریں کاٹ دی جاتی ہیں. کہ تمہارے امام کی زنجیریں ہڈیوں تک چلے گئی تھیں, کاٹی نہیں جا سکتی تھیں. پوری دنیا میں صرف 3 تابوت ہیں جن سے زنجیریں لٹک رہی ہوتی ہیں. ایک امام موسیٰ کاظم کا تابوت ہے, ایک امام سجاد کا, اور ایک چھوٹی سی بی بی جن کا شام کے زندان میں جن کی شہادت ہوئی. بس بھئی تابوت آگے جب آپ ماتم کریں گے تو آپ کسے پرسہ دیں گے؟ جناب فاطمہ الزہرا کو. بی بی آپ کا ایک اور بیٹا زہر سے شہید کر دیا گیا. خدا لعنت کرے ہارون الرشید پہ, اس کے بیٹوں پہ لعنت جس نے زہر دیا. آپ جب ماتم کریں گے آج جناب معصومہ قم کو ضرور پرسہ دیجئے گا, یا حسین